السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو علامات قیامت کے بارے میں ہے، یعنی قیامت کی وہ نشانیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے، جن میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آگے ہونے والی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، میرے چینل پر موجود ہے ایپیسوڈ 1 کے نام سے، جس میں میں نے 10 علامتیں ذکر کی تھیں، اور اب میں مزید 10 علامتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 11ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت کو نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحے کی طرح پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرأت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور 40ویں کے موقع پر قرآن پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 روز تک قرآن شریف پڑھ کر اس کی اجرت لی جاتی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا کر پیٹ پالا جاتا ہے، مخارج اور صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ 12ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں؟ اس کا جواب خود ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی، تو وہ تعداد میں کم ضرور تھے لیکن دوسری قوموں پر حکمران رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں پر بھی حکومت کی۔ 13ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیش اور عشرت میں رہا کرتے تھے اور بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کیا تو رونے لگے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر، اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تو ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے، عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو۔ بظاہر اگرچہ آج تم مفلس ہو، لیکن دولت ایمان سے مالدار ہو، اور اس زمانے میں بظاہر مالدار ہوگے لیکن ایمان کے اعتبار سے مفلس۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج وہی زمانہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو خدا نے دولت دی ہے، اور اس قدر دی ہے کہ اگر عمر بھر بھی نہ کمائیں اور دین ہی کے کاموں میں لگے رہیں تو انہیں تنگ دستی پیش نہیں آ سکتی، اور بقول حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عبادت ہی میں سارا وقت خرچ کر سکتے ہیں، مگر افسوس انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہی نہیں۔ البتہ اچھے اچھے کھانے اور عمدہ سے عمدہ پہننے کا دھیان ضرور ہے، طرح طرح کے کھانے اور سالن پک رہے ہیں، بس اسی میں مست ہیں۔ اس عیش و عشرت کی وجہ سے خدا کے سامنے تو جھکنا درکنار، کبھی جھکنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہتات کا زمانہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا، آج ہی تم اچھے ہو کہ تنگ دستی کے باوجود دین پر جمے ہوئے ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلوں کو دے دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کرتے جس طرح انہیں برباد کر دیا تھا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مالدار۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ ہمارے مالدار گھرانوں میں اور نہ جھونپڑوں میں۔ 14ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سے سب سے اچھے یہی لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ تبع تابعین کے دور کے بعد جھوٹ اس قدر ہوگا کہ بات بات میں بلا وجہ جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گی، بلا ضرورت بولنے کا مرض اس قدر پھیل جائے گا کہ بغیر گواہ بنائے گواہ بن کر کھڑے ہو جایا کریں گے۔ جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کا اتنا رواج ہو جائے گا کہ گواہی قسم سے پہلے زبان سے نکلنے کی کوشش کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے زبان پر آنا چاہے گی۔ 15ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے کہ مردوں کی کمی ہوگی، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، مگر یورپ کی جنگیں عنقریب ہی اس پیشن گوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں۔ 16ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں، اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں سے خدا علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کرے گا، حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر بنائیں گے اور ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ 17ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور 1 ماہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ وقت جلدی جلدی گزر جائے گا، تو جلدی جلدی وقت گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے اقوال مشہور ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی، اور انسان اپنی عمر سے دین اور دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہیں کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ آئندہ عمروں میں کیا کچھ بے برکتی ہونے والی ہے اسے تو خدا ہی جانے۔ 18ویں نشانی یہ ہے کہ کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ 19ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوال کیا کہ مسلمان شراب پئیں گے حالانکہ خدا نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے، یعنی اسلام کے دعوے دار اس زمانے میں اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ شراب جیسی چیز کو بھی جسے قرآن نے ناپاک اور شیطان کا فعل اور آپس کے بغض اور عداوت کا باعث اور ذکر اللہ اور نماز سے روکنے کا شیطانی آلہ بتا کر سختی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، نہ صرف پئیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر حلال سمجھ لیں گے۔ عالموں اور مفتیوں کو اس کا نام اور کچھ بتائیں گے جس سے حرمت کا فتویٰ نہ دیا جا سکے۔ ایک شراب ہی کیا، آج کل تو بہت سی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ 20ویں نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے سود عام ہوگا اور حلال اور حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل تو حلال ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے۔ نفس یہ سمجھاتا ہے کہ آج کل تو حلال ملتا ہی نہیں لہٰذا حرام کا خیال فضول ہے، لیکن جن بندوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو، جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ جو حلال کا دھیان رکھتے ہیں خدا انہیں حلال ہی دیتا ہے، اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا، اور حلال طلب کرنے والوں کی بعض اوقات دنیاوی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلد ہی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، یعنی 10واں حصہ بھی اگر حرام کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا خدا اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم بتایا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلود ہوں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہو، لباس بھی حرام ہو اور حرام اس کی غذا رہی ہو، تو اس وجہ سے کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ ان وعیدوں کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ کسب حلال یعنی حلال رزق کی طلب کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کسب حلال کی طلب کے حوالے سے ایک ویڈیو میرے چینل پر آلریڈی موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی۔ ایسی ہی بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔